الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولو يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنهم ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. محمد محمد ہے شاہ کے صدقے سے یہ توخیر ہماری ہے شاہ کے صدقے سے یہ توخیر
پوچھو تو ذرا شمر سے تقصیر ہماری عابد نے کہا خید میں گر نیند ہے آتی کفار ہلا دیتے ہیں زنجیر ہماری کفار ہلا دیتے ہیں زنجیر ہماری جنت میں کہا شان حیدر جگر میں روتی ہے مگر قید میں ہم شیر ہماری روتی ہے مگر قید میں ہم شیر ہماری سخائے حرم کہتا تھا کر سینے کو غربال پر مشک نہ تجھے دیو اے تیر ہماری پر مشک نہ تجھے دیو اے تیر ہماری زینب سے کہا شہنے سکینہ سے خبردار ہم مصحف ناطق ہیں یہ تقصیر ہماری ہم مصحف ناطق ہیں تفسیر ہماری کہتے تھے حرم
تصویر ہماری ہر مشکل و آفت میں دبیر جگر افگار امداد کیا کرتے ہیں شبیر ہماری امداد کیا کرتے ہیں شبیر ہماری شاہ کے صدقے سے یہ توخیر ہماری دین و دنیا کی ہر ایک شے کی خبر رکھتے ہیں حق و ایمان کو بچانے کا ہنر رکھتے ہیں خوب واقف ہیں زمانے کی ہر ایک سازش سے ہم علی والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں دین و دنیا کی اللهم صل على محمد وآل محمد بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے زینب اجڑ گئی ہے کربوں بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے دم توڑتے ہیں اکبر اے نام بر ٹھہر جا دم توڑتے ہیں اکبر اے نام بر ٹھہر جا اب کیا ملے گا تجھ کو سغرا کا خط سنا کے بکھرے پڑے
اصغر کا تیر کھانا کیسے بھلا دے مادر، اصغر کا تیر کھانا چپ چاپ رو رہی ہے، جھولے سے سر لگا کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے۔ عباس تم کہاں ہو، مظلوم کو سنبھالو، شبیر تھک گئے ہیں، شبیر تھک گئے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کے بکھرے پڑے لاشیں اولاد مصطفیٰ کے۔ زخمی ہے کان دونوں، بے حال ہے سکینہ، زخمی ہے کان دونوں، بے حال ہے سکینہ، دریا سے کون لائے عباس کو بلا کے، بکھرے پڑے لاشیں اولاد مصطفیٰ کے۔ شبیر تھک گئے ہیں، لاشیں اٹھا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیار حسین، چرخ انسان کو بیدار تو ہو لے
کی پیاس ہے، اے مومنو حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے پاس لاش اٹھا کے لانے سے مولا اداس، لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا، بے چین خیال کرو دل میں تو ذرا، وہ پیاس اور وہ زخم وہ سہرا کربلا، وہ سامنے کی دھوپ وہ زخموں کا مغلا، پٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا، کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کے نور میں آپس ہی تمہارے لیے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، وہاں کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب عنقریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ ہوں آفت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ کو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کرو یا حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگاہ آئی فاطمہ زہرا کی صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، طفلی میں جو کہا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جلدی حسین شکر کا سجدہ سنی حسین نے زہرا کیے صدا، خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تاب پا، غش کھا کے فرش زی سے گرے وا مصیبت، ہر زخم
سے نکلنے لگی شکر کی صدا، سجدے میں سر تھا، دھیان تھا اس کا، رساس پر روتے تھے شاہ، سر درے خاک نیاز پر۔ اس دم عمر نے دور سے دیکھا شمر لئی کو پاس بلا کر یہ کہا صبت رسول خاک پہ بے ہوش ہے بڑا، کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا زخموں سے چور ہے تنے حسین کا، ہاں جلد جا یہ کاٹ لے اب سر حسین کا۔ یہ مژدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ، خنجر پکڑ کے آیا قریب امام، چھاتی پہ پاؤں رکھے چڑھائی جو آستی، تب دور چشم فاطمہ نے آگے کو دیکھا تو کوئی دوست ہے شہن کون ہے تو اے ستم کیوں میرے زخم سینے پہ آ کر ہوا خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار، کس خطا پہ مجھے تو گناہ دیتا ہے، رنج روح رسالت پناہ کو کیا زیبا کرنے آیا ہے مجھ پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة العظمی والمحجة الکبریٰ، النبی المکی القرشی الہاشمی المطلبی التہامی، والرسول الممجد بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لنا علينا للآخرة والأولى سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماؤں کہ تمام مرحومین کو جو گزر چکے ہیں ان کو یاد فرمائیں. اللهم صل عزیزو، قرآن جو ایک بہترین کتاب ہدایت ہے. ویسے تو ہدایت کے لیے 4 کتابیں ہیں، لیکن ساری کتابیں اس کتاب کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، اور اس وقت جس کتاب کی حاکمیت چل رہی ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسی میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور ہمارے اوپر دنیا و آخرت کی تمام چیزیں ہیں. پہلے ٹکڑے میں خالق کائنات نے رہبریت کے مسئلے کو سلجھا دیا کہ دیکھو اے انسانوں، کبھی رہبر بنانے کے چکر میں نہ پڑنا. رہبر ہم بنائیں گے، رہبر رہنما یہ ہمارا کام ہے بنانا. آپ کو اس کا حق نہیں دیا جاتا. جیسے تکبر کرنا انسان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. کیوں؟ تکبر اللہ کی چادر ہے. صلوات بھیجے پر محمد. کسی بھی انسان کو تکبر کرنا زیب ہی نہیں دیتا. اب دیکھیں، اگر زیب دیتا تو پھر حدیث میں یہ نہ آتا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کی ذکر سے. کہا جاتا تکبر کے تذکرے سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی ذات کو ڈیکوریٹ کرو تکبر کے ذریعے. کوئی حدیث آپ ایسے نہیں پائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ معصومین نے بھی اس طرف اشارہ کیا تکبر نہ کرنا. تکبر اگر کسی نے روز الست کیا تو وہ برباد ہو گیا، نکال دیا گیا بارگاہ رب العزت سے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. تکبر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا ہے. ان اللہ لا يحب المتکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند ہی نہیں کرتا. تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، یا پھر اس کے لیے ہے جس کے اندر مظہرات الہیہ پائے جاتے ہیں، یا پھر اس ذات کے اندر ہے کہ جو چلے تو وہ چال اللہ کی ہو، بیٹھ جائے تو وہ بیٹھنا اللہ کا ہو، کھڑا ہو جائے تو وہ قیام اللہ کا ہو، چہرہ اللہ کا ہو، ہاتھ اللہ کے ہو. مگر قیامت کی بات یہ ہے کہ اس نے کبھی نہیں تکبر کیا. جس کو زیب دیتا تھا تکبر کرنا اس نے تکبر نہیں کیا. جو ناقص العقل تھے وہ تکبر میں پڑ گئے. صلوات بھیجے. عزیزوں، علم تکبر سے دور کرتا. میں نے جملہ آپ کے پاس، اگر عالم تکبر کرے تو سمجھو علم حلق میں اٹکا ہوا ہے، ابھی اترا نہیں. اتر جاتا ہے تو امام وہ تکبر نہیں. جو علم کل ہے کبھی نہیں دیکھا ہم نے کسی بھی امام کو. ہمارا کوئی ایک امام نہیں ہے کہ کہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا. 12 اماموں کی لائف ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں، کہیں تکبر نظر نہیں آتا ہے. ہاں، ایک جگہ پر صحابیت نے اعتراض کیا. میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں.
وہ ایک جنگ تھی، آپ اپنے اذان کو لے جائیں، اور مولا علی نے سر کو قلم کیا اور لے کے چلے، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کتنی متکبرانہ چال میں چل رہے ہیں، تو حضور نے کیا جملہ فرمایا، آج اللہ کو علی کی یہی چال پسند ہے۔ اللہ سلامت رکھے، آج اللہ کو۔ اچھا یہ بات سوائے نبی کے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کون کیا جانے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو وہی نبی، وہ بھی ہر نبی نہیں کہہ سکتا، میری بات پہنچ جائے گا، ہر نبی نہیں کہہ سکتا، یہی نبی کہہ سکتا ہے جس کے لیے قرآن میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں جب تک یہ کہ اللہ نہ چاہے۔ یہ ایک مرحلہ، دوسرا ما ینطق عن الہویٰ، صلوات ہے نبی یہ خواہشات نفسانی سے بات نہیں کرتا ہے، یہ وہی بولتا ہے جو وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی چال آج یہی اللہ کو پسند ہے، تو یہ نبی نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں ایک جگہ پر اور بھی فرمایا، چونکہ دیکھیں انسان حسود بھی ہے، جہول بھی ہے۔ دیکھیں سپرلیٹو ڈگری قرآن استعمال کرتا ہے، چھوٹی ڈگریاں انسان کے لیے نہیں۔ حسود یعنی حسد میں انتہائی منزل پر ہے۔ عباد کا لفظ نہیں استعمال ہوا، اپوزٹ بتا رہا ہوں۔ حسود یعنی حسد کرنے میں آخری منزل پر ہے، ہر چیز سے گزر جاتا ہے یہ انسان۔ جہول ہے، جہالت میں بھی میری بات وہ بھی آخری ڈگری پر ہے کہ اس سے بڑا کوئی جاہل بھی نہیں ہو سکتا۔ عجول بھی ہے، جلدی کرنے میں بھی آخری منزل پر ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب انسان عجول، ابھی میں اس سے تھوڑا عجول ہے تو عبادتوں میں جلدی کیوں نہیں کرتا؟ صبح کی نماز میں اجلت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے جلدی پڑھیں، وہاں استراحت میں قیام ہے، پائیداری ہے، سوتے رہیں گے لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ بھائی جلد باز ہیں تو آپ کو اس میں بھی جلدی کرنا چاہیے۔ اذان ہوتی رہے گی، ظہر کی نماز میں بھی نہیں، عصر کی نماز میں بھی۔ اچھا چلیے یہ تو نماز کا مسئلہ ہے، کوئی ہمارے احکامات کے الہیہ سے نماز کے چاروں طرف نہیں گھومتے ہیں، اور بھی احکام ہیں۔ چلیے حج میں کر لیجئے، تھوڑی جلدی کر لیجئے حج میں، ارے وہاں تو علی بھی ہیں، آپ وہاں پہنچ جائیے، وہاں تو خالی اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، علی کے زچہ خانے کا مسئلہ ہے، مگر وہاں بھی ہمارے والے تھوڑا سستی سے کام لیتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، کیوں نہیں حج کا اہتمام کرتے؟ تو عجب نہیں ذہن میں یہ ہو جائیں گے صلوات ہے جبل میں دیکھا ہے، بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے جانا، پورے ہندوستان میں اکثر جگہ گیا ہوں، ایک سے ایک امیر صاحب حج کیا، ابھی توفیق نہیں ہوئی۔ جب عجول ہے تو اس میں جلدی کیوں نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر جلدی اس لیے نہیں کر پاتا کہ شیطان آ کے بیٹھ جائے۔ اچھے کاموں میں جلدی، خراب کاموں میں جلدی۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے، خاص کر مومنین کے لیے، کہ نیک کاموں میں جلدی کریں۔ حج جلدی کریں، مجلسوں میں جلدی آئیں، ہائے ہائے میں کہاں لے کے آئے، انتظار نہ کریں کہ ابھی فلاں صاحب مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مرثیے کے بعد مولانا بیٹھیں گے تو آ جائیں گے، ایک سلوات بھیجنے پر دیکھا ہے یہاں جلدی کرنا، نیک کاموں میں جلدی۔ اگر نیک کاموں میں جلدی کی جائے تو یہ جلدی باعث ستائش ہے، یہ باعث ستائش ہے۔ مجلس ہو حسینیہ بھر جائے، یہ شان مجلس ہے، یہ عشق علی ہے۔
اور اگر ہمیں وہاں سستی ہے تو یہ سمجھو عشق علی کے ساتھ اپنی مرضی ہے. سلام ہے جناب. آج کورونا کیوں آ گیا؟ ہمارے رونانے کے لیے. آج دیکھیں ہمارے مسور میں ہر گھر میں خوشی نہیں ہے، کسی نہ کسی کا کوئی عزیز. کیوں؟ اس لیے کہ ہم در اہل بیت سے دور ہو گئے. میں ابھی مسائل پہ نہیں ہوں، تھوڑا سا بھی رد دوں گا فضائل کا. کیوں؟ اس کی کیا ہمت ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والوں پر اثر انداز ہو جائیں؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم دور ہو گئے. دعویٰ الگ ہے، عمل الگ ہے. دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں صاحب، ہم چاہتے ہیں علی کو، ہم سے زیادہ کوئی نہیں چاہتا. لیکن دعوے کے ساتھ جب عمل ہوتا ہے تو یہ عکا سے فعل ہوتا ہے. مثلا میں مرتضیٰ بھائی کو بہت مانتا ہوں، مثال یہ سادات بھائی کو، یہ ہمارے استاد صاحب کو، ٹھیک ہے نا میرے سے. تو اب آپ کہیں مولانا آپ نے دعویٰ تو کر دیا مگر کہیں ہم نے کچھ دیکھا نہیں. کیا مطلب؟ میرا دعویٰ ہے. مولانا دعوے سے کام نہیں چلتا ہے، اثر ہونا چاہیے. اثر ہو تو ہم یقین کریں گے کہ آپ ان کو بہت مانتے ہیں. اگر اثر نہیں ہے تو دعوے سے فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا میں اہل بیت علیہ السلام پہ جان قربان کرتا ہوں. ایک صاحب آئے، حضور مجلس پڑھ دی، میں تمہیں ابھی وعدہ لینے آنا تھا، اتنی کڑاکے کی ٹھنڈک میں ابھی تو میں نہیں جا سکتا، بہت توجہ کرو. یہ مجلس اس کی نہیں ہے، حسین کی. یہ مجلس اس کی نہیں ہے، وہ ذریعہ ہے. مولا تمہیں بلا رہے ہیں اپنے ذکر کے. ہم یہ نہیں سوچتے، ہم خالی سامنے کے چہرے کو دیکھ لیتے. مجلس فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی نہیں، مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذریعہ فلاں صاحب ہے. ہم یہ نہیں سوچتے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کون حسین کو کتنا چاہتا ہے. عمل نیک ہو تو اس میں جلدی کرنا. ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے فرمایا میرے اوپر ہے. لیکن افسوس آج اسلام جو اتنا زیادہ عالم اس فانی میں، عالم فانی میں جو رسوا ہو رہا ہے، اس کی دلیل اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو رہبر اللہ نے بنائے تھے ان کو انسانوں نے بھلا دیا، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے اور خود رہبر بنا بیٹھے. اب ظاہر سی بات ہے، جاہل اگر کسی کو رہبر چنے گا تو وہ تو جاہل ہی ہوگا. لیکن اگر علم کل بلکہ خالق علم ہو اور وہ رہبر بنائے گا تو وہ معصوم ہوگا، غیر معصوم نہیں. اسی لیے ہمارے بعض فرقے عصمت کے قائل ہی نہیں. کاش آپ لوگ پہنچ جائیں، کہاں لے جا رہا ہوں. اسی لیے بعض فرقوں میں عصمت نہیں ہے، ہمارے یہاں عصمت ہے. ہمارے یہاں رہبر کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. البتہ اصل رہبر، فرع رہبر الگ ہے. دو نظریے ہمارے یہاں. ایک اصالت رہبریت ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری. اگر وہاں ہم اپنی ٹانگ بھیڑائیں گے تو غلط ہے، جیسا لوگوں نے کیا. اور اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پہلا رہبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کلمے میں ہم کہتے ہیں بلا فصل، خلیفہ ہے بلا فصل. یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے غدیر کو بھلایا نہیں. ہم غدیری ہیں، اب غدیری مرنا ہونا رہے. غدیری ہونا الگ ہے، غدیری مرنا. دیکھیے رسول کے ساتھ ہونا الگ ہے، اور رسول کے ساتھ مر جانا یہ ہنر ہے. رسول کی بز میں چونکہ سال ثواب کی ایک ربط اور دے دوں اور اس کے بعد اختتام. رسول کا زمانہ ہے. کسی نے کہا کہ حضور ایک جوان مر رہا ہے، جاکنی کیا دم نکل نہیں رہا، اگر آپ چلیں تو شاید اس کی یہ مشکل آسان ہو جائے. بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے جب دم نہیں نکلتا.
حضور آئے، آپ سوچیے خاتم النبی، اللہ اکبر، کسی کے بالین پہ اگر پہنچ جائیں خوش نصیب ہے۔ آپ نے آنے کے بعد اس کے سرحانے آپ تشریف رکھے، رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ کون پڑھوا رہا؟ خود صاحب شریعت، جو سنگریزوں کو اٹھا لے تو بولنے لگے۔ دیکھیں زبردستی نہیں ہے دین، میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کے اذہان کو تھوڑا سا سمجھیں۔ حضور کہہ رہے ہیں پڑھو کلمہ، اگر معجزے کی کیفیت ہوتی تو پڑھ لیتے۔ کیا بات ہے کہ نہیں؟ اگر حضور معجزے یعنی حکم ہوتا، تحکم ہوتا تو پڑھنا واجب ہو جاتا، پھر لا اکراہ ہٹ جاتا، پھر زبردستی ہو جاتا۔ حضور نے کہا زبردستی نہیں، میں تیری اصل دکھانا چاہ رہا ہوں، میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، پڑھو۔ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں پڑھو، اس نے زبان سے نہیں نکلا، لا 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 ہی بیٹھتا ہوا ہے، یعنی کفر ہی پہ ہے۔ لا کا مطلب کفر ہے۔ کلمے کے دو جز ہیں، پہلا کفر ہے پھر ایمان ہے۔ لا یعنی کوئی خدا نہیں، استغفر اللہ، یہاں رکے مت، یہاں جلدی سے آگے بڑھ، الا اللہ، یہ ایمان کی منزل ہے۔ اب وہ وہیں پر رکا ہوا، بول ہی نہیں پا رہا۔ حضور نے کہا اس کی ماں باپ ہے، بلاؤ۔ حضور ماں ہے باپ نہیں، باپ مر چکے، اچھا ماں یہ تیرا بیٹا ہے؟ یس بالکل میرا بیٹا۔ تو ناراض ہے اس سے، لیکن ماں کا رتبہ، ماں کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ اے رسول اللہ بالکل ناراض ہوں، بالکل ناراض ہوں، اس سے شک نہیں ہے ناراض ہوں۔ کیوں؟ کہ میں نے کچھ کہا تھا، اس نے مجھے ایک تماچا رسید کیا، میری آنکھ باہر، دیکھیے یہ لٹک رہی ہے، اسے جرأت کہتے ہیں، ماں کو تماچا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو معاف نہیں کرے گا، کیسے؟ مجھے جو اذیت ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لکڑیاں جمع کرو، اسے جلا دو۔ لیکن اسلام پہ ہی نہیں، جلا دو اسے۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، جیسی اس کو ڈالنے کی نوبت آئی، ماں کا دل اسے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی کہا ویسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، دم نکل گیا۔ میرے عزیز توجہ ہے نا، ہدایت رہبر، اگر رہبر اصالت کی منزل میں ہے تو قلب منقلب ہو جاتا ہے، کفر سے ایمان میں آ جاتا۔ کیوں؟ کردار اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اچھوں کے اگر ظرف صحیح، دیکھیں ابھی نیسا برستا ہے لیکن سیپ کے منہ میں جانے کے بعد موتی بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جانے کے بعد زہر بن جاتا ہے۔ ولایت علی بھی ایسے ہی ہے، اگر مومن کے دل میں جاتی ہے تو پنپ جاتی ہے، اور کافر کے اور دشمن کے دل میں جاتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ سلمان ہے میں نے سوچا تھا مولا صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد مولا کے ایام، شہادت کے ایام آنے والے ہیں۔ نثار ثواب کی مجلس سے بس میرے عزیز و مصائب کی منزل، واقعاً عزیز و اقربا کا گزر جانا اور اس کا برداشت کرنا عزیزوں کے لیے ایک قیامت عظیم سے کم نہیں۔ ایک بیٹے کے لیے باپ کا گزر جانا، ایک باپ کے لیے بیٹے کا گزر جانا، ایک ماں کے لیے بیٹے کا گزر جانا، ایک بھائی کے لیے بھائی کا گزر جانا، یہ بڑے عظیم غم ہیں۔ کسی نے مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا یا کسی معصوم سے کہ مولا بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے بڑا غم کیا ہے؟ کہا آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کا اوجھل ہو جائے، جوان بیٹے کی آنکھوں سے اوجھل اٹھے۔ اب کوئی حسین کا غم سوچے،
مولا حسین کے اوپر کتنا بڑا غم آیا تھا اس وقت جب علی اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے تھے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، منزل گزر گئی۔ حسین علی اکبر کی میت کو لے کے آئے اور آنے کے بعد قتل گاہ میں لٹایا، لانے کے بعد گنج شہیدہ میں لٹا کے مولا ابھی کچھ بین کر رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، السلام علیک، آپ پر سلام ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے رخ انور کو گھما کے دیکھا، اے تو کون ہے جو اس وقت حسین کے اوپر سلام کر، یہ کون آ گیا اس وقت حسین پہ سلام کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ پوچھو تو کون ہے؟ کہا انا برید، میں سغرا کا نامور ہوں، سغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کھڑے ہوئے اور خطوط کو لیا۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ وہ قاصد جو ہے کبھی دہنی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھ رہا ہے، کبھی خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چلتے وقت آپ کی بیٹی نے کہا تھا کہ جب تو پہنچے گا بابا کے پاس تو ایک 18 برس کا جوان دہنی طرف کھڑا ہوگا، ایک 36 برس کا ایک بائیں طرف کھڑا ہوگا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا نکلے گا، اسے میری طرف سے پیار کر لینا۔ میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں۔ بس حسین نے خط کو لیا، علی اکبر کی قبر کے اوپر رکھا، کہا یہ قبر اسی بچے کی ہے قاصد۔ پھر خط کو لے کے گنج شہیدہ میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ خط کو علی اکبر کی میت پہ رکھا، اے علی اکبر اٹھو، بہن کا قاصد آیا ہے، بہن کو جواب دے دو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بارے اللہ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما، حاضرین کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، جو گزر چکے ہیں ان کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بارے اللہ جو مرض کرونا بہت تمام مومنین اور تمام انسانیت کو پریشان کر رہا ہے، جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب سے راضی و خوشنود قرار دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل